بر ختم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک صلوات بلندی ختم کن. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. صدق اللہ العلی العظیم. دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور جناب سید ارشاد حسین شاہ صاحب ہیں, جناب مصطفیٰ رزاق صاحب اور ان کے انکل ہیں ایک سید زادے نے درخواست سے دعا کی ہے. برادر عامر عباس صاحب کے عزیز ہیں, ذوالفقار حدیث صاحب کی اہلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے. تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. آج جناب سید باقر موسوی صاحب کے والد صاحب کی برسی بھی ہے, ان کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. آپ کی خدمت میں جہاں کل گفتگو چھوڑی تھی اگر ذہنوں میں موجود ہو تو ہم اس سے آگے بڑھیں تاکہ آسانی ہو. کہ یہ سایہ مجیدہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد پروردگار ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کہ ہم نے ارادہ کیا ہے, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جنہیں دنیا میں کمزور بنایا گیا ہے, جنہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا گیا, جنہیں دنیا نے ضعیف کرنے کی کوشش کی ہے, نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم انہیں امام بھی بنائیں گے. اب امام دو کیٹیگری کے ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جس کو بیان کیا ہے. ایک ہیں امام حق اور ایک ہیں ائمہ باطل. ائمہ حق اور ائمہ باطل. ائمہ حق حق کی طرف سے اور لے کر بھی جائیں گے حق کی طرف. حق کیا ہے؟ الجنت حق والنار حق, اور ان کی سمت اور ڈائریکشن جنت کی طرف ہے. اور جو ائمہ نار ہیں, قرآن مجید کہتا ہے ائمۃ یدعون الی النار, وہ آگ کی طرف لے کر جائیں گے, جہنم کی طرف. یقیناً جو ہادی برحق ہے, جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں یا لوگوں کو چلا رہے ہیں, ان کی سمت جنت ہے اور دوسروں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ائمہ ہدا ہیں وہاں ائمہ بغات بھی ہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ جہاں امام برحق ہیں ان کے مخالف میں ائمہ بغات, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ائمہ کا لفظ اب انہی کے لیے, امام رہبر کے لیے ہے, امام پیشوا کے لیے ہے. جو الہی نمائندوں کو اپنا رہبر مانتا ہے وہ امام برحق ہیں, اور جو ائمہ بغات جتنے ائمہ ہدا کے مقابل میں آئے تھے وہ سارے کے سارے باطل ہیں, وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں, اور وہ سارے کے سارے ان کی سمت جہنم کی طرف ہے. بے شک.
اور ان ائمہ ہدا کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے 3 طریقے سے تعارف پیش کیا ہے. آج ہم آئیں گے ولایت پر، اور میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ 8:15 پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا، تاکہ عزاداران سید الشہداء جتنے بھی ماتمی حضرات ہیں ان کو پرسے کے لیے ذرا تھوڑا مناسب وقت مل سکے. 15 منٹ تک انشاءاللہ میں 8:15 تک اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا. اور گفتگو ہماری ذہن میں رہے کہ گفتگو ہو رہی ہے ولایت پر. اصل ولایت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے وہ ولایت عطا کی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ختمی مرتبت کے بعد اللہ نے نبی کے جانشین کو عطا کی ہے بحکم قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور سرکار دو عالم نے وہی ولایت اپنے بعد اپنے جانشین امیر المومنین کے حوالے کی ہے. اور وہ صرف ایک ولایت نہیں ہے، پھر وہ بہت خوبصورت جملہ ہے علامہ مودودی کا. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک کام ایسا کیا ہے، اس کام کے بدلے میں اللہ سے ایک نہیں 12 ولایتیں لے لی. 12 ولایتیں. ہمیں چلنا ہے آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور امام زمانہ تک. وہاں سے ولایت چلانی ہے اور آئے گی کہاں تک؟ امام مہدی آخر الزمان تک. ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی آن، کوئی ایسا زمان اور مکان نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا ولی موجود نہ ہو. اس کی ایک چھوٹی سی بات ہے، ولی بھی 2-3 قسم کے ہیں. ایک ولی تو ہر بندے کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی ہر گھر میں رکھا ہوا ہے. باپ کی شکل میں ایک ولی ہر گھر میں رکھا ہے. اور اس ولی کی قدر نہیں ہوتی. قدر کب ہوتی ہے؟ دو ہی موقع پر، جہاں مولانا صاحبان ان سے پوچھتے ہیں بتا تیرا ولی کون ہے، یہاں نکاح ہے یا پھر جنازہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب نکاح ہوتا ہے تو یقیناً چاہے بچی ہو یا بچہ ہو اسے پوچھنا پڑتا ہے تیرا ولی کہاں ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے یا خود سے کر رہے ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جب جنازہ ہوتا ہے تو وہاں بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس جنازے کا وارث کون ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ولی تو ہے جو ہر گھر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ولایت اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس بڑی ولایت کو سمجھنے کے لیے ہر گھر میں ایک چھوٹا چھوٹا اللہ نے ولی رکھا ہے، تاکہ اس کے لیے بڑی ولایت کو سمجھنا آسان ہو. یعنی اگر آپ ایک جملہ عرض کرتا ہوں شاید سمجھ آ جائے آسانی سے، کہ جب ایک گھر کا نظام بغیر ولی کے نہیں چل سکتا، جب ایک گھر کا 5 7 8 10 افراد پر مشتمل گھر کا نظام بغیر ولی کے نہیں چلتا تو پوری کائنات کیسے بغیر ولی کے چل رہی ہے؟ پوری کائنات کیسے ولی کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی موجود ہے اور ولی ہر زمانے میں موجود ہے، اور اسی ولی سے نکلا ہے ولایت فقیہ. اور اس کی جانب ہم بڑھیں گے. اور اللہ ولی ہے، سرکار دو عالم ولی ہیں، اور ان کے بعد امیر المومنین، اور پھر وہ روایت آگے چلی ہے. اور اس کو میں اس کو جوڑتا ہوں میں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تعارف کرا رہا ہے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کل یہی بات چھوڑی تھی. اس کے 3 طریقے تھے. پہلا طریقہ نام کے ذریعے، جیسے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ میرے مصطفیٰ جو ہیں، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ آپ میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور یہ مردوں کا ترجمہ بھی میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت نے یہاں مرد لکھا ہوا ہے، وگرنہ تو جناب زہرا کے علاوہ عورتوں میں سے بھی کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی صرف مصداق ہیں کوثر کی. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہچانوایا. کہ اسی طرح بہت سارے لوگ سرکار دو عالم کے زمانے میں جب آتے تھے تو نام سے نہیں پہچانتے تھے. جب آپ کو صادق اور امین پاتے تھے تو کہتے تھے آپ تو بہت اچھے ہیں، ذرا اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ جب وہ فرماتے میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے، فوراً شرم کے مارے سر جھک جاتے تھے. کہاں ہم تو انہیں برا بھلا کہتے تھے، صفات سے پہچان جاتے تھے.
الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. کرتے کیا تھے؟ یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر. اور یعنی یہ جو اسپیشل یہ جو فریضہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ولی کا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہی کہہ کر سید الشہداء مدینہ سے نکلے تھے. یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر. پھر فرمایا کہ ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، خبائث کو حرام. صفات کے ساتھ پہچانا. تیسرا تھا عدد کے ذریعے، اور عدد میں فرمایا وبعثنا منہم 12 نقیبا، ہم نے 12 نقیب بنا. یہاں پر گفتگو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات نزدیک کروں. اور وہ یہ کہ ابھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو کسی کو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جو آپ کے قول میں شک کرتا ہے وہ بھی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. آپ کے بعد مسئلہ یہاں ہے کہ آپ کے بعد وہ ولایت عظمیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں ان کا نام نہیں ہے تو دوسرا طریقہ صفات کا ہے، تیسرا طریقہ اعداد کا ہے، ہم ان کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں علامہ فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ 365 قرآنی نام امیر المومنین کے 365 ہیں. قرآنی نام، صرف علی کا نام صرف لفظ علی نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر بھی آپ امیر المومنین کو اسد کہتے ہیں. آپ ایک اور جملہ جس میں امیر المومنین نے خود خیبر میں تعارف فرمایا سمتنی امی حیدرہ، اب حیدر قرآن میں کہاں ہے؟ لہذا امیر المومنین کے قرآنی نام ہیں. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں 365 آیات امیر المومنین کی شان میں، اور وہ ان کے قرآنی نام شمار ہوتے ہیں، نام شمار. اور مکتب اہل بیت میں 500 سے زیادہ اور یہاں تک 1000 تک آیات امیر المومنین کی فضیلت میں ہیں. اور روایات میں ہے کہ قرآن مجید 3 ثلث میں نازل ہوا. ایک روایت ہے 3 ثلث میں، یعنی ایک 1/3 2/3 3/3، کہ ایک حصہ اہل بیت کی فضیلت میں، ایک حصہ عقائد احکامات کی عقائد ہیں اس میں، اور ایک حصہ احکامات کا ہے، اور وہ بھی تقریباً 500 600 550 کے قریب آیات ہیں. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں وہ صفات کیسی ہیں کہ ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ یہی وہ ولی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے. اور یہاں سے ہم نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ولایت حق تھی اور ایک ولایت باطل تھی. یہ بات اگر طے ہو جاتی ہے آج تو خود بخود حسینیت زندہ باد ہو جائے گی اور یزیدیت مردہ باد ہو جائے گی. اور یہیں 12 امام پاک پیغمبر کی ذریت سے، اور ان میں جو ولایت اللہ پروردگار عالم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں بھی دیکھ لیجئے اللہ نے اپنا واضح نام لیا کہ اللہ ولی ہے. انما ولیکم اللہ والرسول، رسول کا بھی سامنے اگرچہ وہ نام نہیں لیکن عہدہ ہے. لیکن امیر المومنین کے بارے میں صفت کو بیان کیا، صفت کو، کہ ایسا بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب یہ صفت ہے، یہ صفت. اب اس صفت کے ذریعے آپ نے کسی کو پہچاننا ہے. جیسے ایک اور مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ نے اس سے ساری مرضیاں خرید لی ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے بستر پر سویا ہے. اب اس میں نام کہیں نہیں ہے، نہ ہی سرکار دو عالم کا ہے، نہ امیر المومنین کا ہے. ایک صفت ہے کہ ایک سونے والا ہے اور ایک سلانے والا ہے. بس یہی ہم نے تاریخ میں تلاش کرنا ہے. سونے والا مل جائے اور سلانے والا مل جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی ولایت سلانے والے کے پاس تھی اور وہی سلانے والے نے سونے والے کو عطا کر دیا. اور دوسری مثال یہیں پر ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو آیہ مجیدہ آیہ ولایت ہم اسے بولتے ہیں کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی، ٹھیک ہے، امیر المومنین سے متعلق ہے. اور اس کا شان نزول بھی علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں
اس صفت میں، بلکہ یوں کہوں کہ بہت سارے لوگوں نے شامل ہونے کی کوشش کی. کس وجہ سے؟ نہیں، یہ تو یہاں تک تو بات سنتے چلے آ رہے ہیں. شامل ہونے کی کوشش کی کس وجہ سے؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو تاج ولایت ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے سر پر آ جائے. لیکن نہیں آ سکا. کیوں نہیں آ سکا؟ دیکھیں میں ڈیپلی گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو اللہ والذین یؤتون الزکات وہم راکعون، یہاں زکات خالی نہیں ہے، اس کے اوپر الف لام بھی ہے. اسے الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں الف لام عہد. عہد کیا ہوتا ہے؟ مطلب تفسیر میں، عربی ادب میں اسے کہتے ہیں کہ جو چیز پیچھے گزر چکی ہو آپ اس کی طرف ڈائریکٹ اس کو دوبارہ بار بار ریپیٹ نہیں کرتے. فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. وہاں آپ الف لام لگا دیتے ہیں، اس پر یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عمل عام عمل مراد نہیں ہے، اس سے مراد ایک خاص عمل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں یؤتون الزکات میں ہر بندے کی زکات مراد نہیں، بلکہ وہ زکات ہے جو خاص ہے اور ایک خاص بندے نے دی بھی ایک خاص حالت میں، اور وہ امیر المومنین کی. اور سنیے خاص حالت کیسی ہے. یہاں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام اعظم آئے ابو حنیفہ، اور انہوں نے آ کر دیکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. ان کی نماز کے سامنے سے کوئی گزرا. انہوں نے امام محمد باقر کو جو استاد بھی تھے انہیں کیا فرمایا؟ کہا آپ کا بیٹا. یہ بات ہمیں آپ سے تو بعید نہیں تھی. ہاں کون سی بات؟ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے فلاں بندہ گزر گیا، نماز تو باطل ہو گئی. نماز باطل ہو گئی. پانچویں امام نے فرمایا یہ مسئلہ جو تو مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ تو کیوں نہیں خود جا کر کس سے پوچھتا؟ جعفر ابن محمد سے پوچھتا. آپ کم سن تھے، امام اعظم بڑے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کم سن تھے. کہا جا کے امام سے پوچھ لیجیے. جیسے پوچھا کہ آپ کے سامنے سے. خیر مکتب تشیع میں یہ نہیں ہے کہ وہ اگر سے کوئی آدمی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ آپ کے سامنے سے گزرے تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، تو آپ نے نماز جاری رکھی، باطل نماز کو آگے بڑھاتے ہیں. چھٹے امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا آپ کی اور ان کے درمیان کوئی حائل ہو گئی تھی چیز، نماز باطل. امام نے فرمایا ہم خدا کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی سپیس ہی نہیں ہے جہاں سے کوئی گزر سکے. ہم خدا کے اتنے قریب ہیں، بیچ میں سے کوئی جگہ ہی نہیں ہے گزرنے والی کو گزر سکے. تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے گزر گئے. فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ بندہ سامنے سے گزر گیا. وہاں امام نے ارشاد فرمایا دیکھو احکامات کو سیکھ کر یاد کر کے ان پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور تمام احکامات کی جو اصلی اور واقعی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کے عمل کرنا وہ ہم اہل بیت کا کام. ہم خشوع و خضوع پہ کی اس منزل پر ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان، جیسا قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا مطلب ہے ہماری شہرک ہم سے زیادہ قریب ہے. یہاں سے قریب سے کون گزر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. امام نے فرمایا دیکھو آپ تو یہ کہہ رہے ہو، توجہ رہے جس کے لیے میں نے مثال دی ہے، امیر المومنین پر آ رہا ہوں، اس خاص زکات پر، نہ ہر ایک پر. کہا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں وہاں سے گزر سکے، بطلان کی تو نوبت ہی نہیں آتی. فرمایا سیکھ کر عمل کرنا تمہارا کام ہے، واقعی حیثیت کے مطابق عمل کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے جد امیر المؤمنین نے حالت نماز میں دوسرے کو زکات دے دی تھی. نہ صرف یہ کہ اس عمل سے ان کی نماز نہیں ٹوٹی، بلکہ اللہ نے ایک نہیں 12 ولایتیں نازل کر دی. دیکھیں آپ اگر بندہ آگے سے گزرے
تو اگر اس سے نماز ٹوٹتی ہے تو اگر آدمی حالت رکوع میں بھی ہو، اور پھر آپ سوچیں نا ان کا جو خیال تھا کہ کسی نے سوال کیا اور انہوں نے ایسے کیا ہوگا، جیسے ہم قنوت میں آ کے انگلیاں جتنی انگوٹھیاں ہوتی ہیں ساری اللہ کی طرف کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان انگوٹھیوں کے صدقے یہ ہماری دعا قبول فرما دے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ اتار کے تو ایسے پکڑائی ہے تو دیکھا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہاں علامہ فخر الدین رازی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا سأل، سنیے گا کہ امیر المومنین نے زکوٰۃ کب دی، ادروائز امیر المومنین سے پہلے آپ زکوٰۃ کی جتنی کتابیں اٹھا لیں، اہل سنت کی، اہل تشیع کی، انگوٹھی پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ البتہ زکوٰۃ میں انگوٹھی دی جا سکتی ہے، یہ امیر المومنین نے سکھایا۔ مالیت میں کسی چیز کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین حالت رکوع میں گئے، سأل سائل، ایک سائل اندر آیا اور اس نے سوال کیا۔ سنیے گا کب آیت امیر المومنین یہ آیت آئی اور امیر المومنین زکوٰۃ، یہ نہیں کہ پہلے سے طے تھا کہ وہ آئے گا ہم دیں گے، نہیں، حالت نماز میں تھے، اتنے میں سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ ان تمام نمازیوں سے ابو ذر غفاری راوی ہیں جن سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ ہم سارے نماز پڑھ رہے تھے، سائل آیا، اس نے سوال کیا۔ ابو ذر غفاری کی روایت، علامہ فخر الدین رازی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب سارے نمازیوں سے سوال کیا تو اس کو کسی نے کچھ نہ دیا۔ جب کچھ نہیں دیا پھر اس نے دعا مانگی۔ کہتے ہیں نا اتنی دیر میں تو علی کی جو ہے وہ توجہ اللہ سے ہٹ گئی ہوگی، توجہ ہٹ گئی ہوگی۔ اب اس توجہ پر مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ سب سے مانگتے رہے کسی نے کچھ نہ دیا، لیکن جب سائل نے دستے دعا دراز کیے ادھر رابطہ کیا جدھر روحانی طور پر علی تھے، اللہم کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اس نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء، اے اللہ تو ان سارے نمازیوں پر گواہ رہنا، اگر کسی کو دینی تھی تو تب دیتے، ان پر گواہ رہنا، لم یؤتنی احد شیئا، ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جب اس نے وہاں رابطہ کیا جہاں علی معنوی اور ملکوتی اعتبار سے تھے، تب امیر المؤمنین نے اسے انگوٹھی اتار کر تھا۔ یہ آیت جب آئی، آیت ولایت آ گئی۔ اللہ ولی اصل ہے، اس نے اپنی ولایت اذن عطا کیا کس کو؟ سرکار دو عالم کو۔ سرکار دو عالم نے عطا کی حضرت امیر المومنین کو۔ اب آئیے اس کو آیت الکرسی میں سے میں دو آیتیں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آیت الکرسی جہاں برادران کی ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن تو سب کا ایک ہے، عرض کر رہا ہوں، یعنی دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ آیت الکرسی علی العظیم تک، اور دوسری ہم فیہا، ظاہر ہے خالدون والوں کی ختم بھی خالدون پر ہوتی ہے، ہمیشہ جنہوں نے جنت میں رہنا ہے۔ اور وہ کیا جملے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہاں آیت ہے، میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں کہ ولایتیں دو قسم کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کربلا، ایک طرف سید الشہداء ہیں اور ایک طرف یزید ہے۔ قرآن بھی دونوں امام پیش کر رہا ہے، امام حق اور امام باطل۔ ولایتیں بھی دو دے رہا ہے، ایک ولایت حق ہے اور ایک ولایت باطل ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ من یتولا منہم، جو جس کی ولایت میں ہے وہ کل اسی کی ولایت میں اٹھے گا، جو جس کی ولایت میں ہے وہ اسی کے ساتھ معشور ہوگا۔ جو امام حسین کی ولایت میں وہ امام حسین کے ساتھ، جو یزید کی ولایت میں وہ یزید کے ساتھ۔ سنیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہیں۔ اور واقعاً یہ تو کربلا پر اگر فٹ کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات واقعہ کربلا کو بیان کر رہی ہیں،
کہ ہدایت امام حسین علیہ السلام اور گمراہی یزید کی طرف کے واضح ہو چکی ہیں. اور پھر فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور پھر یؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان رکھتا ہے. دو چیزیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ میں لا الہ کا جو حصہ اور پیس ہے وہ کیا ہے؟ انکار طاغوت. اور الا اللہ کیا ہے؟ اقرار توحید یا اقرار ایمان، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے ایک اور جملہ عرض کر دوں. امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا سبب کیا تھا؟ اقرار توحید یا انکار طاغوت؟ یہ پورا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کے پورے سفر کا. سارے لوگ مانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو نبی کے بیٹے یہی ہیں، فرزند پیغمبر یہی ہیں. آپ نے آخری ٹائم پر تلوار بھی اٹھا کر دکھائی. جانتے نہیں ہو یہ تلوار، یہ سیف رسول ہے، یہ امامہ رسول ہے، یہ قبا رسول ہے، یہ گھوڑا رسول کا گھوڑا ہے، یہ قبا رسول. سب مانتے تھے سید. فرق کیا تھا؟ انکار طاغوت. انہوں نے کہا اگر میں حق پہ ہوں، میں اگر فرزند پیغمبر ہوں تو جو پیغمبر کے مقابل تھا وہ بھی طاغوت ہے، اور جو فرزند پیغمبر کے مقابل میں آئے وہ بھی طاغوت ہے. جب تک طاغوت کا انکار نہیں کریں گے تب تک ایمان باللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی صرف کیا کرے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کب مسلمان ہوگا؟ جب کہے گا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز طاغوت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ طاغوت ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور جب تک انکار طاغوت نہیں ہوگا تب تک ایمان باللہ قائم نہیں ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے یہی انکار بیعت کیا ہے کہ میں بیعت کس کی بیعت میں ہوں؟ اللہ کی. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو وہ ہاتھ بنایا ہے کہ جن ہاتھوں پر اللہ کی بیعت لی جاتی ہے. لیکن رسول اکرم نے بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لی. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. رسول نے بھی یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میری کرو، کہا میرے ہاتھ پر اللہ کی بیعت کرو. یہ نشانی تھی کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. ایک طرف اللہ کی، اور یہاں یہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ ولایت نام کس چیز کا ہے؟ ولایت اس رسی کا نام ہے اسی آیت کے مطابق کہ جو رسی انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے. ولایت اس رسی کا نام ہے عروہ وثقی، جو انسان کو اللہ سے. لیکن یاد رہے ہر انسان کا اللہ سے جوڑ یہ رسی ولایت نہیں ہے. رسی ولایت وہ ہے کہ جو انسان کو ولی کے ذریعے اللہ کی ولایت سے جوڑے. یعنی جو اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تک لے کر جاتی ہے وہ ولایت ہے. جو اہل بیت کو سکپ کر کے ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے وہ اللہ کی ولایت میں نہیں ہے. اللہ کی ولایت میں وہی ہے. اب یہاں پھر پرانی ہو جائے گی گفتگو. اور دو باتیں، اللہ کی ولایت اور اللہ کے مخالف کی ولایت. اللہ کی ولایت آ گئی اب کس کے پاس؟ سرکار دو عالم کے پاس. اور سرکار دو عالم کی شخصیت اور ان کی حقیقت اور رسالت اسی لیے معتبر ہے کہ ان کے مقابل میں جو بھی آیا اس کا دعوی نبوت باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاغوت ہے. اللہ کی طرف سے جو آئے وہ حق ہے، اس کے مقابل میں جو آئے وہ طاغوت ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختمی مرتبہ تک آیا سارے انبیاء 1,24,000 حق ہیں یا نہیں ہیں؟ برحق ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ اللہ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں اللہ کی ولایت کا اظہار ہوا ہے. اللہ کی ولایت ان میں ظاہر ہوئی ہے، یعنی ظہور ولایت اللہ ان کے اندر ہوا. اس کا قطعاً کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ہستیوں میں ظاہر ہو رہی ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی میں حلول نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا اذن دیا ہے ان ہستیوں کو جو اس کی طرف سے جڑی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر
12ویں آقا تک، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ سلسلہ ولایت ہے۔ جب حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے یہ ولایت حق ہے۔ ان کے مقابل میں جو آئے وہ حضرت ابراہیم کے مقابل میں نمرود آئے تو وہ طاغوت ہے اور باطل ہے۔ حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون آئے وہ طاغوت ہے اور باطل ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کے مقابل میں جو آئے وہ باطل ہے۔ حضور سرور کائنات کی اس ولایت کے مقابل میں جو آئے وہ طاغوت ہے اور باطل ہے۔ اب یہی آئے ولایت بتاتی ہے بعد پیغمبر وہ جو ولایت اللہ تھی نبی کے پاس وہ کدھر گئی؟ وہ کدھر گئی؟ اور اگر تو وہاں سٹاپ ہو گئی تو پھر بہت بڑا دین میں خرابی لازم آ جائے گی کہ پاک پیغمبر تک تو اللہ ولایتیں بھی دیتا رہا، نمائندے بھی بھیجتا رہا، اس کے بعد امت کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پاک پیغمبر نے اپنی یہ ولایت عطا کی ہے کس کو؟ امیر المومنین کو۔ اس پر بہت بڑی گفتگو بھی ہے لیکن ابھی ایک جملہ کہہ کر عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں پاک پیغمبر کے بعد دو سلسلے نکلے ہیں، ایک ہے ولایت کا اور ایک ہے سیاست کا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا تجزیہ ہے اپنا، وہ فرماتے ہیں پاک پیغمبر کے بعد جو سیاست کا سلسلہ تھا وہ کہیں اور گیا ہے، لیکن ولایت کا امیر المومنین کی طرف آیا ہے۔ اور پھر ان کا اگلا جملہ ہے، کہا سیاست جو بات پیغمبر کے ہٹی تھی علی سے بالآخر آئی ادھر ہی ہے کہ جہاں علی تھے۔ یعنی دوبارہ ایک مقام پر وہ چیزیں جمع ہو گئی۔ اب جو امیر المومنین کی جو ولایت تھی وہ کدھر گئی؟ امام حسن مجتبی کے پاس۔ تو جو امام حسن مجتبی کی ولایت وہ ولایت حق ہے، جو مقابل میں ہے وہ طاغوت اور باطل ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی کی ولایت کدھر گئی؟ امام حسین کے پاس آئی۔ امام حسین کے پاس ولایت حق ہے اور جو مقابل میں یزید تھا، یزید کی ولایت طاغوت ہے اور وہ باطل ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین کی ولایت حق، محمد باقر علیہ السلام کی ولایت حق، جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت حق، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت حق، امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت حق، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور 12ویں آقا کی ولایت حق ہے۔ اس کے مقابل میں جو آئے گی وہ باطل بھی ہے اور طاغوت بھی ہے۔ اب امام زمانہ تو گئے پردے میں۔ آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیں کہ ولی پردے میں ہے یا ولایت پردے؟ دو باتیں الگ ہو گئی۔ چلتے آئے نا ہمارے ساتھ، ابھی اور چلیے آگے۔ جملہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے خطبہ فتح میں کیا ارشاد فرمایا؟ جناب صدیقہ طاہرہ نے فتح کے خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پروردگار عالم جعل امامتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری امامت اور ولایت کو امت کا نظام بنایا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولایت صرف پڑھنے کا نام نہیں، ایک ولایت نظام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو دین کی بقا کا حامل ہے۔ یہی وہ نظام ہے کہ جو آج تک اگر امت محمدیہ میں نماز اسی طرح قائم ہے جیسے رسول نے پڑھی تھی، یہ نظام ولایت اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر روزہ اس طرح ہے اور عزاداری سید الشہداء جو آپ اور ہمارے پاس پہنچی ہے، یہ کس نے پہنچائی ہے؟ یہ نظام ولایت نے پہنچائی ہے، نظام ولایت نے۔ تو دو چیزیں، ایک ہے ولایت نظام، ایک ہے ولی جو اس نظام کا سرپرست ہوتا ہے۔ تو زمانے کا امام ولی ہے اور نظام ولایت کا سرپرست ہے۔ سرپرست ہے، یعنی سرپرست کا مطلب کیا؟ ان کی سرپرستی میں یہ نظام چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نظام کسے کہتے ہیں؟ شاید کسی نوجوان کو سمجھنا ہے۔ نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام ہوتا ہے ایک سسٹم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں سسٹم کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ اپنے کسی چیز کا سسٹم لے لیجئے، جو بھی ہے آپ کا، مثلا آپ اپنے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اگر اس کا سسٹم ریموٹ ہے آپ کے پاس، جیسے ہی آپ گاڑی اس کے سامنے لے جائیں گے سینسر کرے گا، فوراً وہ دروازہ خود بخود، یعنی کیا مطلب؟ نظام دلالت کرتا ہے عمل پر،
نظام باتوں کا نام نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بنایا جا سکتا ہے لیکن امپلیمنٹ، دیکھیں کوئی بھی ملک ہے چاہے یورپ ہے یا پاکستان ہے یا جو بھی ہے، ہر ملک نظام بنا کر کامیاب نہیں ہوتا. کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا. جب عمل ہوگا سمجھیے تب اس نظام کی کامیابی ہے. اب نظام میں ہے کہ فلڈ آ جائے تو جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے، اور اگر یہ سارے کا سارا صرف نظام ہی رہے، الفاظ میں رہے، تو بیچارے فلڈ والے جس کا مکان رڑ گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ نظام کو دیکھتا رہے گا کہ بھئی یہ نظام صرف کاغذوں میں ہے. جب اس کی پاکٹ میں پیسے آئیں گے وہ کہے گا یہ نظام حق ہے. جب گھر بنتا ہوا دکھائی دے گا وہ کہے گا یہ نظام حق ہے. اب امام تو ہے پردے میں، ولی پردے میں ہے. مجھے بتائیے کہ ولی جو پردے میں ہے تو کیا یہاں سے نظام ولایت بھی اٹھ گیا دنیا سے؟ چل رہا ہے. نظام ولایت کا چلنا دلالت کر رہا ہے کہ یہاں ایک نظام ہے جس کو اسی ولی کے نائب چلا رہے ہیں. اسی کے نائب چلا رہے ہیں. اور نائبین کا کام کیا ہے؟ نائبین خود امام نہیں بنتے، یہ بات یاد رکھیے. نائبین نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم امام ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کے قدموں کی ان کے جو قدم ہیں ان کے نیچے جوتے ہیں، جوتوں کے نیچے خاک سے بھی کم ہے. آغا بروجردی کی آنکھوں سے نور جا رہا تھا. انہوں نے کہا میرا نور جا رہا ہے. کہا میرے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے کہ عزادارانہ سید الشہداء کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور اتنی عمر ملی کہ حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھ دی. تو نظام موجود ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ وہ نظام کدھر ہے؟ ہمیں دکھاؤ. برائے صحت و سلامتی رہبر معظم آیت اللہ سیستانی علماء حق بلند تر صلوات. اب آپ کہیں گے وہ نظام کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ. تو امام زمان کا نظام کسی ایک ملک کے لیے خاص نہیں ہے. نظام ولایت کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی سرحد نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہاں وہ نظام ہے جس مقام پر آذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ اسی علی کی ولایت کا نظام چل رہا ہے. اسی امیر المومنین کی وہی ولایت کے جس کا پاک پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا تھا. کہا وہ ولی تو پردے میں. آپ اندازہ لگائیں پھر ان آذانوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ وہی ولی تو کر رہا ہے جو پردے میں ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی شیعہ اسے جب تھوڑی سی دکھن ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنا امام کا اس نظام ولایت سے رابطہ مضبوط ہے. اور جتنے نائبین امام زمان ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے لوگوں کو آمادہ کرنا، نظام ولایت کو مضبوط کرنا اور لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جوڑنا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جوڑنا. اور وہی غیبت امام زمان میں آپ نے 4 نائبین کو نامینیٹ کیا اور اس کے بعد صفات بیان کر دی. آ گیا نا میں صفات پر جہاں سے نکلا تھا، سمجھ آئیے نا آپ کو کہ انبیاء کی پہچان کے لیے بھی صفات، ولی کی پہچان کے لیے بھی صفات. لیکن آپ پاک پیغمبر کے بارے میں جانشین امام زمان نے اپنی زندگی میں 4 نائبین کے نام لیے. کہا یہ نائبین میرے ہیں، ان کے بعد نام نہیں چلے گا، صفات چلے گی. اور وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا من کان من الفقہاء. آپ کیا سمجھتے ہیں فقیہ کوئی یہ 2021 کا نام آ گیا ہے؟ حضرت ابو الفضل العباس کو کربلا میں سید الشہداء نے فقیہ کہہ کر خطاب. کل حضرت حبیب کے مصائب آپ سنیں. حضرت حبیب کو سید الشہداء نے فرمایا میں خط لکھ رہا ہوں الی اخی الفقیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ نے کوئی لفظ نہ سنا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصومین نے فرمایا نہیں ہے. فقیہ فرمایا صفات کیا ہے؟ من کان من الفقہاء، کہ وہ ہمارا نائب ہوگا جس کی صفت یہ ہے
کہ سائنن لنفس، اپنے نفس کی محافظت کرتا ہو، مخالفاً لہواہ، خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہو. اور دلیل یہ ہے ہمارا نائب وہ ہو سکتا ہے مطیعاً لامر مولاہ، جو اپنے آقا و مولا کا مطیع اور فرمانبردار ہو. یعنی جو مطیع ہو. اب صفات بیان فرما دی، اب ان صفات کے ذریعے ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے اس ولی کا جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے نمائندہ، جن کی صفات امام نے خود بیان فرما دی ہے. آئیے میں نے تمام کر دیا، صرف میرے پاس 2 یا 3 منٹ باقی ہیں. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنی غور سے سماعت فرمایا. بڑے مشکل جملے، ابھی گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے جاری اور ساری رکھیں گے. اور کس طریقے سے سید الشہداء نے قربانیاں پیش کی اپنے نوجوانوں کی. اور آج میں کہتا ہوں اگر آج کوئی 13 سال کا نوجوان بیٹھا ہے نا ادھر، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر حضرت قاسم پر گر جا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسن مجتبی کی نشانی ہے. جلدی جلدی 2 یا 3 منٹ میں بس جس کی آنکھ کا وضو ہو گیا. اور امام حسن مجتبی جب جا رہے تھے نا، اور آپ کو جب زہر مل گئی اور جب آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکل رہے تھے نا تشت میں، مظلوم کربلا آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ کر رونے لگے، تو امام حسن مجتبی نے فرمایا اے مظلوم کربلا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکل رہے ہیں. وہاں ایک جملہ فرمایا، کہا اے میرے بھیا میرے تو جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، کل کربلا کا میدان ہوگا اور تیرے اپنے جگر پارے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اور تجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب وصیتیں کرنا شروع کی، ام فروا کو کہا کہ میرے قاسم بیٹے کو ذرا میرے قریب لے آؤ. جب قاسم کو قریب لائے اور ودا کیا، ایک تعویذ باندھا حضرت قاسم کے بازو پر، تعویذ باندھا. ساتھ تھا آ گئی شب عاشور. میں صرف 3 منٹ مسائل پڑھوں گا. آ گئی شب عاشور. اب شب عاشور کیا دیکھا ہے؟ ایک مقام پر حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، حضرت عباس ہیں، درمیان میں قاسم ہیں. حضرت علی اکبر نے جناب عباس سے کہا کل جب جنگ ہوگی نا پہلے آپ مت جائیے گا. اے عباس آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس نے کہا اکبر پہلے کل میں جاؤں گا، آپ نہ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اور 13 سالہ نوجوان بیچ میں کھڑا تھا، کہتا ہے اے چچا آپ نہ جائیے گا، میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اکبر آپ نہ جائیے گا، میرے چچا کا نور چلا جائے گا اور میں پہلے جاؤں گا، میں تو یتیم ہوں، میرا تو بابا بھی موجود نہیں. اجرکم علی اللہ. اور جب مظلوم کربلا نے لسٹ بنانا شروع کر دیا، کہا حبیب تو بھی جائے گا، زہیر کل تیرا بھی شہادت ہو جائے گی، عباس تو بھی جائے گا، اکبر تو بھی جائے گا، اون محمد تو بھی جائیں گے. لیکن ایک 13 سال کا بچہ راوی کہتا ہے سنتا رہا کہ ابھی میرا نام آتا ہے، ابھی میرا نام آتا ہے. ادادار دنیا تعویذ باندھتی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو تعویذ باندھتا ہے شہداء کربلا پر اپنا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اور جب حضرت قاسم نے دیکھا کہ میرا نام نہیں آ رہا ہے، ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے. مظلوم کربلا نے پوچھا بیٹا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا چچا میں نے سمجھا کہ میرا نام بھی آئے گا، لیکن میں تو وہ بدبخت ہوں کہ میری خوش بختی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں آ رہا. پوچھا ہے میرا بیٹا بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور پھر ٹہر کر سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا کل صرف تو ہی نہیں جائے گا، تیرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی جائے گا. جب اصغر کا نام آیا نا، غیرت ہاشمی نے جوان جوش مارا، کہا یا اماں حل یصلون الی الخیام، اے چچا کیا وہ باغی، کیا وہ فوج اشکیاء ہمارے خیام میں داخل ہو جائیں گے؟ میں کہوں گا اے قاسم تیری غیرت پر قربان، ابھی آپ نے فوج اشکیاء کو خیام میں داخل ہوتے دیکھا نہیں ہے. اور غیرت ہاشمی نے جوش کھایا، لیکن ہائے سجاد شام کا بازار ہے اور فرماتے ہیں یا لیتنی لم
کہتا ہے کہ وہ بیوی کون ہے جو بیویوں کے جھرمٹ میں ہے، اور آواز دی جاتی ہے وہ میلے کرتے میں جو موجود ہے وہ علی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ ہے قاسم تیری غیرت پر سلام، کہا کیسے جائیں گے؟ کہا میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، اب جب روزے شب عاشور ڈھل رہی تھی نا تو ام فروا نے اپنے بچے کو بیٹھایا، کہا کل جب اسے بغا ملے گا نا تو ایسی قربانی پیش کرنا کہ مجھے جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہا اے اماں آپ اجازت لے دیں اور میں ایسے قربانی پیش کروں گا کہ باقیوں کی تو لاشیں بھی پہچانی جائیں گی لیکن میری لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی۔ اب جب اجازت لی ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے سینے سے لگایا، تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، تجھ سے مجھے حسن کی خوشبو آتی ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ نوجوان کو وہ بات یاد آئی، بازو سے تعویذ کھولا اور وہ پیش کیا بارگاہ امامت میں، جس میں لکھا تھا اے میرے بھیا حسین کل میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کو قبول کر لیجئے گا۔ مظلوم کربلا نے آنکھوں سے لگایا اور اجازت دی قاسم کو۔ ایک جملہ سن لیجئے کس طرح قاسم کو اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، آدھا امامہ پہنایا، اس کی تحت الحنق لپیٹی گردن کے نیچے سے، گردن کے بٹن کھول دیے اور یہ چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے، تو میرا بھیا حسن کا یتیم ہے، اور تاکہ جب بازا جائے گا میدان میں وہ سمجھیں گے یہ حسن کا یتیم آ گیا۔ بس آخری جملہ عزادارو، اب جب روانہ کیا، راوی کہتا ہے کہ تلوار کی نوک زمین پر رگڑ کھا رہی تھی اور ادھر مقابلہ کیا، جب ظالموں نے یکبارگی حملہ کیا، اب یہ فرزند زہرا کا لال حسن سنبھل نہیں سکے، حسن کی نشانی قاسم، اور ایک مرتبہ جب آواز دی السلام علیکم یا اماں، اے میرا چچا میری مدد کو آئیے، روایت بتاتی ہے مظلوم کربلا یوں گئے جیسے شکار شکرے پر جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے لاشیں پر گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ مظلوم کربلا نے